نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، اور 12 ربیع الاول کو، اب میرے عزیز ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق خود بعض مؤرخین، بعض محدثین اور وہ لوگ لکھتے ہیں، ایک قول جو ہے 8 ربیع الاول ہے، ایک قول 9 ربیع الاول ہے، ایک قول 11 ربیع الاول ہے، ایک قول جو ضعیف ترین ہے وہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے، اور اصح ترین سب سے زیادہ قوی قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ تو عجیب سی بات ہوتی ہے، اس وقت میں جو ہے لوگ ہم سے جو ہے مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ اب 2-3 دن سے میرے پاس جو ہے میسج آ رہی ہے، مولوی صاحب بتائیے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب 12 ربیع الاول کو ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب 12 ربیع الاول کی رات کو ہم گزار سکتے ہیں نہیں گزار سکتے؟ پورا ایک سلسلہ جو ہے مطلب وہ چل پڑتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عام روزے کے متعلق، عام روزہ جس طریقے سے ہم نفلی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو جو عام نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ اور پھر جو ہے اس 12 ربیع الاول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں جو خرافات ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جن کو فرمایا گیا لولاک لما خلقہ، اگر آپ نہ ہوتے اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، سبب تخلیق کائنات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ عالم بنا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جو احکامات عطا کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آرڈر جاری کیے ہیں، اس کا ماننا یہ لازمی اور ضروری ہے۔